اللہ حسین ہے دین محمدی کا اجالا حسین ہے اور میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین شیر خدا کے گھر کا بیٹا حسین ہے. بولو میں شعر پڑھ رہا ہوں سمجھاؤں گا نہیں سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں ارے کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین زندہ حسین کیونکہ ہمارے سینوں میں اور آج تک کسی بھی یزیدی نے کھل کے نہیں کہا میں یزیدی تو یزیدی بتاتا نہیں حسینی چھپاتا نہیں اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہمارا حسین ہے دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. اور یہ ایک شعر اور سنیں دل لگا کے بولنے ذرا سبحان اللہ ایک شعر اور سماعت کریں دل لگا کے بولنے یا رسول اللہ کتنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین کتنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے ہم عاشقوں کے سینوں میں مکتے کا شعر سماعت کریں گے اس سے بولے سبحان اللہ خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین اپنے بھائی کا ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے پڑھا تھا حالانکہ شعر تو ان کا بھی نہیں ہے مگر چونکہ انہوں نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا تھا وہی شعر سے تکلیف کی. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے اور حسین خود نہیں بنتا خدا کی کو کم کریں خدا اور کم کریں آواز بڑھائیں ٹریبل بڑھائیں ہلکا سی ٹریبل اور آواز بڑھائیں حسین خود نہیں بنتا خدا جلدی بولو کیا کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے انتخاب کر سکتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں موت حال نہیں بدلنے دے گی جس حال میں مرنا چاہتے ہو اسی حال میں جینا شروع کر دو
اب جو موبائلوں میں اپنی آنکھیں برباد کر کے جی رہا ہے، اللہ نہ کرے وہ جب مرے تو برباد ہی مرے گا. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر نافرمان مرا تو جہنمی ہے اور پکا جہنمی ہے، کنفرم جہنمی ہے. اگر انسان بے نمازی ہے تو وہ بے نمازی مرے گا. اگر وہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو ماں باپ کو ستاتے ستاتے مرے گا. اگر بدنگاہی کرتا ہے تو بدنگاہی کر کر کے مرے گا. اور اگر وہی نمازی ہے تو انشاءاللہ نمازی کی حالت میں مرے گا. اور اگر کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے تو روزہ رکھنے کی صورت میں مرے گا. اگر کوئی نیک ہے تو نیک بن کے مرے گا. ایسے نہ مرو کہ لوگ تم کو کلمہ یاد دلائیں، بلکہ ایسے مرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم لوگوں کو کلمہ یاد دلا دو. اپنی زندگی اتنی اچھی جیو نوجوانوں کہ مرتے وقت تم کو احساس یہ ہونا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، بلکہ روز اپنے رب سے توبہ کر لیا کرو تاکہ مرتے وقت تمہارا ایمان پہ خاتمہ ہو. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بریلی میں ایک بزرگ ہیں اور میاں یہی 12-13 محرم کی رات ہے، وہ دنیا سے جانے والے ہیں اور 92 سال عمر ہے. انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا جب ان کو گشتاری ہوئی مغرب کے وقت اور ان کی آنکھیں کھلی، ان کو ہوش آیا تقریباً 12 بجے رات کے. انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے کہ حضور نہیں پڑھی، کہ پھر مجھے وضو کراؤ. اتنی کمزوری ہے کہ وضو کرانے میں بڑی دقت ہو رہی ہے. مگر جب کھڑا کر دیا نماز پڑھنے کے لیے، حضور نے سب کو اشارے سے ہٹا دیا اور 40 منٹ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی. وہ بھی 40 منٹ آرام سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، آرام سے قیام، آرام سے جلسہ، آرام سے رکوع، آرام سے سجود. اور اس کے بعد 40 منٹ کے بعد آپ لیٹ گئے اپنی چارپائی پہ اور فرمایا لوگوں میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، میں نے اگر کسی کی میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اس کے بعد فرمایا پڑھو کلمہ، پڑھو کلمہ. اب جب انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، سارے جتنے حاضرین تھے کلمہ پڑھنے لگے. اور انہوں نے آنکھیں میچی، یہ گئے اور وہ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اس عظیم الشان ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم بریلوی تھا، جس نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. انہوں نے دنیا کو دکھایا ایسا نہ مرو کہ لوگ تمہیں چارپائی کے پاس بیٹھ کے کہیں کہ کلمہ یاد دلائیں، پڑھو کلمہ، بلکہ اتنا کلمہ پڑھو کہ تم جاؤ تو سامنے والوں کو کلمہ پڑھاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، فیضان سرکار